السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آئیے آج ہم بک 3 پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے کلاس میں ہم جو ہے نا کچھ نئی چیزیں اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں چھوڑا تھا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ یہ جو ہے لیسن نمبر 9 ہے، یہ بک 3 چل رہی ہے ہماری، اور اس کا جو ہے نا لیسن نمبر 9 ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے، اور اس میں مثنیٰ یعنی ڈول کا جو رول ہے، مثنیٰ یعنی تثنیہ یا ڈول جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا رول چل رہا تھا ہمارا۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ آج جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ نمبر 10 کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تأمل الامثلۃ الآتیۃ لکلا و کلتا۔ کلا اور کلتا جو ہے نا، یہ دیکھو یہ دو الفاظ ہے جو کہ عربی زبان میں بڑے مشہور ہے، یہ عربی زبان کے اندر بڑے مشہور ہیں اور بہت ہی زیادہ استعمال ہے ان لفظوں کا، کلا کا اور کلتا کا۔ یہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈول کے لیے۔ کوئی بھی چیز اگر ہمیں دو کہنی ہو، دونوں، اردو میں کہتے ہیں ہم دونوں، دونوں بھائی، دونوں بہنیں، دونوں گھر، دونوں گاڑیاں، ہم ہے نا، تو ہم دونوں، وہ دونوں، تو یہ دونوں دونوں کے لیے انگلش میں جو استعمال کرتے ہیں بوتھ، اس کے لیے عربی میں جو ہے نا کلا اور کلتا، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کلا ہے، یہ جو لفظ ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو کلتا ہے یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا، تو یہ مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا، اور یہ مرفوع کی شکل میں کلا، اور مرفوع منصوب اور مجرور کی شکل میں کلئی ہے نا، کلا کلئی۔ اسی طرح کلتا جو ہے نا، یہ مرفوع کی شکل میں، اور منصوب اور مجرور کی شکل میں یہ کلتئی اور کلتئی، دونوں شکل میں کلتئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کلاہما کلیہما کلیہما، کلتاہما کلتیہما کلتیہما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کلا اور کلتا ہے، یہ دونوں جو ہے نا مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے، اور یہ دونوں مرفوع کی شکل میں ہیں، منصوب اور مجرور کی شکل ہے کلئی اور کلتئی۔ آگے سمجھیں گے مثالوں سے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی بات۔ تو یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے یہ پہلا جملہ ہے الف میں، یہ دیکھیے گا الف میں کہ این اخواکا، مثلا ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں، اس کا استعمال ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کلا اور کلتا کا استعمال کیسے سمجھیں گے، کیسے کریں گے ان کا۔ تو اگر اس لیسن کو اگر آپ نے ایک مرتبہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کبھی غلطی نہیں ہوگی آپ کی، اور جو ہے نا آپ خود بھی عربی میں جو ہے نا جملے بنائیں گے تو آپ کبھی مسٹیک نہیں کریں گے انشاءاللہ اس میں۔ تو الف میں دیکھیے گا این اخواکا، آپ کے دونوں بھائی کدھر ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ این اخواکا، آپ کے دونوں بھائی کدھر ہیں، تو اب ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ دونوں جو ہے نا دمشق میں ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کلاہما کہیں گے ہم۔ یہ دیکھیے گا اخواکا، آپ کے دونوں بھائی، اخن اخوا ہے نا، اخوان اخوین، تو اخوان دو بھائی، اخوین دو بھائی، اور تمہارے دو بھائی اخوانے کا تھا، اصل میں نون گر گیا ہے نا، اضافت کے وقت جو ہے نا تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، اس لیے اخوانے کا نہیں کہیں گے، ہم اخوا کا کہیں گے۔ تو این اخوا کا، آپ کے دونوں بھائی کدھر ہیں، تو اس کا جواب میں کہا گیا کہ کلاہما فی دمشق، دونوں دمشق کے اندر ہے۔ تو دیکھیے گا کلاہما، یہ دیکھیے گا کلا ہے اصل میں دونوں ہے نا، اور کلاہما وہ دونوں، بوتھ آف دیم، کلاہما وہ دونوں دمشق میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور سمجھتے ہیں، یہ مرفوع کی شکل میں کلاہما۔ اب اس جملے میں منصوب اور مجرور کی شکل، منصوب کی شکل میں سمجھیں گے اس کو۔ تو کوشچن ہے کہ ارأیت المدرسین، کہ آپ نے، مدرسین نہیں ہے، مدرسین ہے نا، دو، مدرسان مدرسین، ارأیت المدرسین، کیا آپ نے دونوں ٹیچروں کو دیکھا۔ تو ہے نا، یہ منصوب ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا عین ہے، اور مرفوع ہوتا تو آنے ہوتا، مدرسانی، چونکہ رآ جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے یہ، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے منصوب ہونے کی وجہ سے عین ہے، مدرسین، اور رأیت المدرسین، کہ آپ نے دونوں ٹیچروں کو دیکھا۔ تو جواب میں ہم یوں کہیں گے نعم، جی ہاں، رأیت کلیہما۔ اب یہ دیکھیے گا یہاں پر کلاہما تھا، یہاں پر کیا تھا، یہ کلاہما، یہ تو کلا جو ہے نا مرفوع کی شکل ہے، لیکن اس کی منصوب کی شکل بنا دی کلیہما، چونکہ رآ جو فعل ہے یہاں پر اس کا مفعول بن گیا کلئی، اس کی وجہ سے منصوب ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا، اور منصوب کی شکل کلئی، تو ہم کہیں گے نعم رأیت کلیہما، ہاں میں نے ان دونوں کو دیکھا
ہے ना, यस आई सॉ बोथ ऑफ देम, रअयतु किलैहिमा, हाँ मैंने उन दोनों को देखा है, ठीक है। अब बा के अंदर देखिएगा, अब ये जो है ना ये देखते हैं अभी मजरूर की शक्ल में, है ना, या मंसूब, ये अब ये बा के अंदर देखते हैं मोन्नस की शक्ल देखते हैं हम यहाँ बा के अंदर। अब हम ये दोनों जो है ना, ये देखिएगा ये दोनों मिसालें जो थी मुज़क्कर की थी, है ना। अब ये जो बा के अंदर मोन्नस की मिसालें हैं, तो पहली मिसाल ये है कि अयना तालिबतानिल जदीदतानी, दोनों नई स्टूडेंट्स किधर हैं, तो इसके जवाब में कहा गया कि किल्ताहुमा इंदल मुदीरती, वो दोनों जो है ना प्रिंसिपल के पास हैं। तो देखिएगा किल्ता, किल्ता मोन्नस के लिए मैंने बताया शुरू में कि किला मुदक्कर के लिए, किल्ता मोन्नस के लिए, तो ये देखिएगा किल्ताहुमा, चूँकि तालिबतुन जो है ना मोन्नस है, तालिबतानि मोन्नस है, तो किल्ताहुमा इंदल मुदीरती, वो दोनों स्टूडेंट कहाँ हैं, मुदीरा के पास है, प्रिंसिपल के पास। अब ये किल्ताहुमा ये मरफू की शक्ल, अब इसकी जो है ना मंसूब की शक्ल देखते हैं, किल्तैहिमा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो किल्तैहिमा, ये देखिएगा अय्यस सूरतैनि हफिज़ता, अय्यस सूरतैनि हफिज़ता, आपने दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत याद की, यानी सूरह यासीन याद की, सूरतुल मुल्क याद की, दोनों सूरतों में से आपने कौन सी सूरत याद की, है ना। तो अय्या जो है ना मंसूब है, हाफिज़ा का मफूल होने की वजह से, मफूल मुक़द्दम है ये, इसलिए मंसूब है ये। अय्या सूरतैनि हफिज़ता, आपने दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत हिफ्ज़ की है, तो आप कहेंगे कि मैंने दोनों याद कर ली हैं, तो हम कहेंगे हफ़िज़तु किल्तैहिमा। अब ये देखिएगा किल्ता, यहाँ तक किल्ताहुमा, यहाँ तक किल्तैहिमा, ये किल्ता का मुअन्नस, किल्ता का जो है ना मंसूब की शक्ल है किल्तई, हाफिज़ा का मफूल होने की वजह से, हाफिज़ा जो फ़ेल है उसका मफूल होने की वजह से मंसूब हो गया, तो किल्तई बन गया। तो हाफिज़तु किल्तैहिमा, मैंने उन दोनों सूरतों को याद कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिएगा किलाहुमा किलैहिमा, किल्ताहुमा किल्तैहिमा, याद को इसको रटिएगा एक मरतबा, किलाहुमा किलैहिमा, किल्ताहुमा किल्तैहिमा, है ना। दो मुज़क्कर की दो शक्लें, मुज़क्कर की और दो शक्लें मुअन्नस की, और मंसूब और मरफू और मंसूब की शक्लें। अब आते हैं हम अपने जुमलों की तरफ। नंबर 1, अब जो है ना ये देखिएगा प्रैक्टिस करवा रहे डॉक्टर साहब। नंबर 1, अबिल अरबियती कतबतल उन्वान अम बिल फरंसियती, अबिल अरबियती कतबतल उन्वान अम बिल फरंसियती, आपने जो एड्रेस लिखा है वो अरबी में लिखा है या फ्रेंच में लिखा है, ये जुमला क्या है, अबिल अरबियती कतबतल उन्वाना, क्या अरबी में लिखा है आपने एड्रेस या फिर फ्रेंच में, तो आप कहेंगे कि मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। ये देखिएगा प्रैक्टिस, अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप जवाब कैसे देंगे इसका, आप कहेंगे कतबतु बिकिल्तैहिमा, कतबतु बिकिल्तैहिमा यानी बिकिल्तल लुगतैनि, ये मतलब बिकिल्तैहिमा यानी बिकिल्तल लुगतैनि, दोनों ज़ुबानों में मैंने लिखा हुआ है, ये अरबी में भी लिखा है और फ्रेंच में भी लिखा है एड्रेस मैंने। तो अगर ये आंसर आपको ना बताया जाए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए बराबर। तो अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए, अबिल अरबियती कतबतुल उन्वान अम बिल फरंसियती, आपने अरबी में पता जो है ना आपने अरबी में लिखा है कि फ्रेंच में, तो आप अगर ये जवाब देना चाहें कि मैंने दोनों में लिखा है, तो आप ऐसा जवाब देंगे उसका, कतबतु बे किल्तैहिमा, कतबतु बे किल्तैहिमा। अब ये किल्ता किल्तई ये अरबिया और फ्रेंसिया जो दोनों लफ्ज़ है मुअन्नस है, लिहाजा किल्तई इस्तेमाल किया, और जो है ना चूँकि बे हर्फ जर है, तो हर्फ जर होने की वजह से ये मजरूर हो गया, तो मजरूर की शक्ल भी वही है जो मंसूब की है ना। तो मरफू मंसूब और मजरूर दोनों की शक्ल किल्तई किल्तई, तो बे हर्फ जर की वजह से किल्तई, बेकिल्तैहिमा, ठीक है ना। नंबर 2 का सवाल है, अब आप खुद ही जो है ना इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, मम मिनकुमा मरीज़ुनिल यौमा, मन मिनकुमा मरीज़ुनिल यौमा, आप दोनों में से आज कौन बीमार है, मन मिनकुमा मरीज़ुन यानी मन मरीज़ुन अल यौमा मिनकुमा, ये मतलब, तो मन मिनकुमा मरीज़ुनिल यौमा, आज आप दोनों में से कौन बीमार है, तो आप यूं जवाब देना चाहें कि हम दोनों मरीज़ हैं। अब ये देखिएगा हम दोनों मरीज़ हैं, तो अब हम कहेंगे किलाना मरीज़ुन, क्या कहेंगे हम, किलाना। अब ये देखिएगा ना की ज़मीर लाए हम दोनों के लिए, हमारे, और दोनों के लिए किला, किला किलई, किला और किलई, अब किलाना हम दोनों, किलाना मरीज़ुन, और यहाँ पर जो है ना किलाना मरीज़ुन कहेंगे, इसको जो है ना वाहिद इस्तेमाल करेंगे मरीज़ुन को, है ना, जमानी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, या डुअल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिंगल ही रहेगा, है ना। तो किलाना मरीज़ुन, हम दोनों बीमार हैं, ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, किलाना हम दोनों, है ना, किलाकुमा आप दोनों, है ना, किलाहुमा वो दोनों, ठीक है,
تو قلعہ، تو یہ یاد رکھنا چاہیے، ڈوول میں استعمال ہو رہا ہے قلعہ قلعہ، ٹھیک ہے نا. تو نمبر 3 کا کوئی کوشچن ہے کہ من این الطالبتان الجدیدتان، من این الطالبتان الجدیدتان، دونوں نئی اسٹوڈنٹ کہاں کی ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو اس کا جواب یوں دیں گے کلتاہما من نمسا، کلتاہما. اب یہ دیکھیے گا کلتا مؤنث کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر، کلتا ہے نا، چونکہ لفظ طالبۃ مؤنث ہے، لہذا ہم کہیں گے کلتاہما من النمسا، دونوں جو اسٹوڈنٹ ہیں نئی وہ کہاں کی ہے؟ نمسا. نمسا آسٹریا کو کہتے ہیں، آسٹریا، آسٹریلیا نہیں، آسٹریلیا نہیں، آسٹریا، آسٹریا کی ہیں یہ، من نمسا ہے نا. اور آسٹریلیا کو استرالیہ لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا. نمبر 4 کا جملہ ای المدرسین سألتا، ای المدرسین سألتا، دونوں ٹیچروں میں سے آپ نے کس ٹیچر سے سوال کیا یا پوچھا، ہے نا. تو سألہ جو فعل ہے اس کا مفعول ہے یہ، تو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہ، مفعول ہے مقدم ہونے کی وجہ، مفعول ہے لیکن مقدم ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس لیے منصوب ہے یہ، ایو نہیں ہے، ایا ہے. ای المدرسین سألتا، دونوں ٹیچروں میں سے آپ نے کس ٹیچر سے پوچھا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے دونوں سے پوچھا ہے، تو ہم کہیں گے جواب سألت کلیہما، سألت کلیہما. سألہ جو فعل ہے اس کا مفعول بن گیا یہ، اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بن گیا، تو منصوب ہونے کی وجہ سے کلی. تو یاد رکھیے گا، تو لفظ کلا اور کلی اور کلی، مرفوع ہے تو کلا کلا کلا، اور منصوب اور مجرور ہے تو کلی کلی کلی، منصوب بھی ہے تو کلی اور مجرور بھی ہے تو کلی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کلتا مذکر ہے تو کلتا، مرفوع ہے تو کلتا کلتا کلتا، اور منصوب اور مجرور ہے تو کلتئی کلتئی کلتئی، ٹھیک ہے نا. تو سألت کلیہما، ان دونوں سے میں نے پوچھا. اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں نمبر 11 پر آپ کو جو ہے نا جواب دینا، اب آپ کو پریکٹس، آپ کی باری آتی ہے، اب ذرا ٹیسٹ کیجئے آپ کا نالج، اب آپ نے کیا سمجھا تو ذرا بتائیے، آپ خالی جگہ میں پر کیجئے آپ خود ہی ذرا سوچ سوچ کر. پہلا سوال ہے، چلیے میں سوال کرتا ہوں، آپ اپنے مائنڈ میں جواب دیجئے، زبان سے ہلائیے ذرا، اپنی زبان کو بھی ہلائیے، اپنی زبان سے جو ہے نا آپ جواب دیجئے. تو پہلا سوال ہے کہ ای القلمین ضاع، ای القلمین ضاع، دونوں قلم میں سے کون سا قلم جو ہے نا گم ہو گیا ہے؟ ضاع یضیع، گم ہو جانا، کوئی چیز گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، اس کو عربی میں کہیں گے ضاع یضیع، ہے نا، فعل معطل ہے یہ، ماضی مضارع اس کا ضاع یضیع. تو سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ ای القلمین ضاع، دونوں قلموں میں سے، دونوں پین میں سے کون سا پین گم ہوا؟ تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ ذرا جواب ٹرائی کیجئے گا مائنڈ میں، آپ کو آتا ہے کہ میں پھر میں تھوڑا سا پاز دے کر آپ کو بتاتا ہوں میں. ہم کہیں گے ضاع کلاہما، یا کلاہما ضاعا، ایسا کہیں گے ہم، ہے نا. تو ہم اس کا جواب دیں گے ضاع کلاہما. صحیح جواب کیا ہوگا اس کا؟ ضاع کلاہما. تو ضاع اگر فعل کو پہلے استعمال جو ہے نا کلاہما کہیں گے، یہ مائنڈ میں یاد رکھیے گا، کلاہما کہیں گے، کیونکہ ضاع جو فعل ہے، ضاع جو فعل ہے اس کا فاعل بن رہا ہے کلا، اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو ہم مرفوع ہونے کی وجہ سے کلا کہیں گے ہم، ہے نا. تو مرفوع کی شکل آپ کو پتہ چل گئی کہ کلا. تو ضاع کلاہما یعنی دونوں پین ضائع گم ہو گئے. نمبر 2 کا جو سوال ہے وہ ای الکتابین ترید ان تشتریہ، ای الکتابین ترید ان تشتریہ، دونوں کتابوں میں سے آپ کون سی کتاب خریدنا چاہتے ہیں، چاہتی ہیں؟ تو چاہتے ہیں، ای الکتابین ترید ان تشتریہ، دونوں کتابوں میں سے آپ کون سی کتاب خریدنا چاہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیے کہ میں دونوں کتابیں خریدنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو آپ ذرا خود ہی بنائیے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ قلعہ اور قلعی؟ بتائیے. سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہمیں کہ یہاں پر قلعہ کہیں گے کہ قلتا کہیں گے، اور قلعی کہیں گے کہ قلتئی کہیں گے. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ لفظ کتاب مذکر ہے، تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ قلعہ استعمال کریں گے. اب یہ ہو جائے نا قلعہ کریں گے کہ قلعی کریں گے ہم یہاں پر، یعنی مرفوع کی شکل استعمال کریں گے یا منصوب یا مجرور والی شکل استعمال کریں گے، قلعہما یا قلعیہما. تو وہ مائنڈ میں رکھیے گا. چلیے جواب ریڈی کیجئے آپ اپنے مائنڈ میں. ای الکتابین ترید ان تشتریہ، پورا جواب دیجئے آپ یہاں پر عربک میں، پورا جواب دیجئے. پاز دیتا ہوں. اس کا جواب ہوگا ارید ان اشتریہ. کیسے جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے ارید ان اشتریہ. اب قلعہما کہیں گے ہم یہاں پر، ارید ان اشتریہ
किलैहिमा, किलै क्यों? क्योंकि अश्तरी जो फेल है, इश्तरा यश्तरी जो फेल है उसका मफूल बन गया किलै, है ना, इसलिए मंसूब हो गया। और मंसूब जो है ना किलै कहेंगे, मरफू होता तो किला होता। तो हमारा सही जवाब होगा उरीदु अन अश्तरिया किलैहिमा। नंबर 3 का सवाल है अय्यल मजल्लतैनि क़रअता, अय्यल मजल्लतैनि क़रअता, दोनों मैगज़ीन में से कौन सा मैगज़ीन आपने पढ़ा है? अय्य जो है ना मंसूब है, क़रअ जो फ़ेल है उसका मफ़ूल है ये, और मफ़ूल मुक़द्दम है ये, है ना, पहले आ गया है, लिहाजा उसको मफ़ूल मुक़द्दम कहते हैं, है ना, और मंसूब है इसी वजह से, क़रअ का मंसूब है ये, क़रअ का मफ़ूल है ये। तो अय्यल मजल्लतैनि क़रअता, दोनों मैगज़ीन में से आपने कौन सा मैगज़ीन पढ़ा? तो आप इसका जवाब देंगे कि मैंने दोनों मैगज़ीन पढ़े हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा इसका जवाब। अब कैसे आप जो है ना, अब मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, किला और किल्ता और किलै और किल्तई, 4 शक्लें बन रही है हमारी, किला और किल्ता और किलै और किल्तई, है ना। किला मुज़क्कर के लिए, किल्ता मुअन्नस के लिए, दोनों मरफू, फिर किला फिर किलै और किल्तई, है ना, किला किल्ता किलै किल्तई, रटिएगा इसको, किलाहुमा किल्ताहुमा किलैहिमा किल्तैहिमा, ऐसा रट डालिएगा इसको। चलिएगा जवाब दीजिए इसका। अय्यल मजल्लतैनि क़रअता, तो आप कहेंगे कि मैंने दोनों मैगज़ीन पढ़े, तो कैसे जवाब देंगे? ट्राई कीजिए। हम जवाब देंगे क़रअतु, क़रअतु किल्तैहिमा, क्या कहेंगे हम? क़रअतु किल्तैहिमा। अब किल्तैहिमा क्यों कह रहे हैं? किल्ता मुअन्नस है, चूँकि लफ्ज़ मजल्लतुन मुअन्नस है, लिहाजा हम किल्ता का इस्तेमाल करेंगे, और चूँकि क़रअ जो फ़ेल है उसका मफ़ूल बन रहा है, लिहाजा उसको मंसूब शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, तो किल्तई कहेंगे हम। तो किल्ता को हम बना देंगे किल्तई। तो लफ्ज़ मजल्लतुन मुअन्नस होने की वजह से किल्ता वाली शक्ल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मंसूब की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, किल्तई बोलेंगे हम। तो हम कहेंगे क़रअतु किल्तैहिमा, मैंने दोनों मैगज़ीन पढ़े हैं, क़रअतु किल्तैहिमा। नंबर 4 का क्वेश्चन है अय्यस्साअतैनि सुरिक़त। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना, ये अय्युन होना चाहिए असल में, अय्युस्साअतैनि सुरिक़त, अय्य नहीं होना चाहिए, अय्यु ये नायब फ़ाइल बनेगा यहाँ पर, सोरेक़ा का नाइबुल फ़ाइल बनेगा यहाँ पर, और नाइब फ़ाइल जो है ना हमेशा मरफ़ू होता है, फ़ाइल जैसे मरफ़ू होता है, नाइब फ़ाइल भी जो है ना मरफ़ू होता है, लिहाजा अय्युस्साअतैनि सोरेक़ा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये असल में गलत है ये। तो जो है ना, तो हम कहेंगे सोरेक़त किल्ताहुमा, है ना, सोरेक़त किल्ताहुमा, ऐसा कहेंगे हम। अच्छा, 5वां नंबर का जुमला है, 5वें नंबर का जुमला है अय्यल लुग़तैनि तारिफ़ु, अय्यल लुग़तैनि तारिफ़ु, आप दोनों ज़ुबानों में से कौन सी ज़ुबान जानते हैं, है ना। अब ये अय्य जो है ना, ये करेक्ट है यहाँ पर, चूँकि मफ़ूल है तारिफ़ों का, ठीक है, तो मंसूब है ये मफ़ूल भी होने की वजह से, और मफ़ूल मुक़द्दम है। तो अय्यल लुग़तैनि तारिफ़ु अल उर्दुय्यता अमिल फ़ारसिय्यता, आप दोनों ज़ुबानों में से कौन सी ज़ुबान जानते हैं, उर्दू या अरबी, उर्दू या फ़ारसी? तो आप कैसे जवाब देंगे कि मैं दोनों ज़ुबानें जानता हूँ? ज़रा सोचिए। हम जवाब देंगे आरिफु किल्तैहिमा, ऐसा जवाब देंगे हम, आरिफु किल्तैहिमा। किल्ता क्यों मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे? जो लफ्ज़ लुग़तुन जो है ना मुअन्नस है, लिहाजा उसकी वजह से हम जो है ना किल्ता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी मंसूब वाली शक्ल इस्तेमाल करेंगे, किल्ता के बजाय किल्तई कहेंगे। तो हम कहेंगे आरिफु किल्तैहिमा, आरिफु जो फ़ेल है उसका मफ़ूल बना देंगे हम उसको, किल्तई को मंसूब कर देंगे, है ना, मफ़ूल होने की वजह से मंसूब पढ़ेंगे उसको। तो आरिफु किल्तैहिमा, मैं उन दोनों ज़ुबानें जानता हूँ, फ़ारसी भी और उर्दू भी। नंबर 6 का जुमला है अय्युल उम्लतैनि इंदका, आपके पास दोनों में से कौन सा जो है ना सिक्का है या करेंसी है? उम्लतुन करेंसी को कहते हैं, उम्लतुन करेंसी को कहते हैं, जैसे रुपया है, डॉलर है, पाउंड है ना। तो ये कह रहे हैं कि अय्युल उम्लतैनि इंदका, आपके पास कौन सी करेंसी है? आल जुनैहु अमिद दुलारो, आपके पास पाउंड है या फिर डॉलर है, पाउंड है या डॉलर है, तो कौन सी करेंसी आप? जुनाह कहते हैं पाउंड को, मिस्र के अंदर भी जो है ना पाउंड इस्तेमाल होता है ना। तो पाउंड है आपके पास या डॉलर है? तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास दोनों करेंसियां हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास दोनों है, तो कैसे जवाब देंगे? चलिए, मुज़क्कर की शक्ल इस्तेमाल करेंगे या मुअन्नस की, और मरफू की या मंसूब की, वो डिसाइड करना है। मुज़क्कर, मुअन्नस और मरफू और मंसूब, ये चार, ये जो है ना चार चीज़ें डिफाइन करना है आपको। तो कहिएगा कि मेरे पास दोनों करेंसियां हैं, मेरे पास दोनों हैं, तो कैसे कहेंगे?
ہم کہیں گے عندی کلتاہما. کیا کہیں گے ہم؟ عندی کلتاہما. کلتا کیوں کہیں گے مؤنث؟ کیونکہ یہاں پر لفظ عملتن مؤنث ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم نا، عملتن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کلا اور کلتا جو بھی استعمال، آپ یہ دیکھیے گا اگر آپ کو کنفیوژن ہو کہ میں کلا اور کلتا دونوں میں سے کیا استعمال کروں، مذکر استعمال کروں یا مؤنث استعمال کروں، پہلے یہ کنفیوژن دور کر لے کہ بھی مذکر استعمال کروں کہ مؤنث. تو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کلا استعمال کریں کہ کلتا؟ اس کے بعد جو ہے نا مرفوع اور منصوب کی باری آئے گی ڈیسائیڈ کرنے کی. تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہمیں کہ لفظ کلا مذکر والی شکل استعمال کریں گے یا کلتا مؤنث والی شکل استعمال کریں گے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کس چیز کے لیے، کس لفظ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس چیز کی طرف ہم اشارہ کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پر کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ لفظ عملتن کی طرف. یہاں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ لفظ لغتن کی طرف. تو جس لفظ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس لفظ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کلا یا کلتا، وہ دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث. اگر مذکر ہے تو کلا استعمال کرے، ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا اگر مؤنث ہے تو کلتا استعمال کرے. اس کے بعد باری آتی ہے مذکر استعمال کرنا ہے یا مؤنث. اس کے بعد باری آتی ہے کہ ہم مرفوع استعمال کریں گے کہ منصوب. تو آپ دیکھنا ہے اس کو کہ مرفوع یا منصوب، ٹھیک ہے نا. تو یہاں مرفوع استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ عندی کلتاہما، عندی کلتاہما. اس کے بعد نمبر 7 کا جملہ ہے ایو مدرسی الفقہ غاب اليوم. ایو مدرسی الفقہ، مدرسی نہیں مدرسی، مدرسین تھا، یہ ڈوال ہے نا، یہ تثنیہ ہے، یہ مدرسن مدرسان مدرسین. تو یہ مدرسین ہے، یہ نون گرا دیا اضافت کی وجہ سے نا. مثنیٰ کا جو ہے نون ہے گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے، ہے نا، یا مضاف الیہ ہے نا. تو لفظ مدرسین تھا یہ. ایو مدرسین الفقہ، ہے نا، ایو مدرسین الفقہ. مدرسان اور مدرسان الفقہ، مدرسین الفقہ، ایسا تھا یہ. تو الفقہ مضاف الیہ ہے اور لفظ مدرسان اور مدرسین یہ مضاف ہے، یہ اور یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ ہے اور یہ چونکہ مضاف ہے لہذا مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گرا دیں گے، ہے نا. کیونکہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گرا دیں گے. تو مدرسین تھا یہ، ایو مدرسین الفقہ، تو نون گرا دیں گے تو بچ گیا ہمارا ایو مدرسی الفقہ. غاب اليوم، آج فقہ کے جو دونوں ٹیچر ہیں ان میں سے کون سے ٹیچر ابسنٹ تھے؟ ایو مدرسی الفقہ غاب اليوم، آج فقہ کے دونوں ٹیچروں میں سے کون سے ٹیچر غائب تھے؟ تو آپ کہیں گے کہ دونوں غائب تھے آج. تو کیسے کہیں گے ہم؟ چلیے ڈیسائیڈ کیجئے وہاں پر مذکر والی شکل استعمال کریں گے یا مؤنث کی، اور مرفوع استعمال کریں گے کہ مجرور منصوب استعمال کریں گے. ڈیسائیڈ کیجئے اور جواب بنائیے جلدی سے. ہم کہیں گے غاب کلاہما. کیا کہیں گے ہم؟ غاب کلاہما. اب کلاہما دیکھیے، کلا مذکر کی شکل استعمال کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لفظ کلا؟ مدرسن کے لیے. اور چونکہ لفظ مدرسن مذکر ہے لہذا کلا استعمال کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا مرفوع کی شکل استعمال کر رہے ہیں غاب کلاہما. تو مرفوع کی شکل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ لفظ جو غابہ ہے اس کا فاعل بنا رہے ہیں ہم وہاں پر، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے غاب کلاہما، دونوں غائب تھے آج. تو غاب کلاہما اليوم، غاب کلاہما، ہے نا، ایسا جواب. نمبر 8 کا سوال ہے ای البابین فتحت. ای البابین فتحت، آپ نے دونوں دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولا؟ تو جواب دیجیے گا یہاں پر. اب کیسے جواب بنے گا؟ کلا کلتا، کلائی کلتائی. ہم جواب دیں گے اس کا فتحت کلیہما، فتحت کلیہما. اب کلا جو ہے نا مذکر کی شکل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ لفظ بابن کے لیے، چونکہ لفظ بابن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لفظ باب مذکر ہے لہذا کلا کی شکل استعمال کریں گے. اور منصوب کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ فتحت کلاہما کیوں نہیں کہہ رہے؟ فتحت کلیہما کیوں کہہ رہے؟ تو لفظ فتح جو فعل ہے اس کا مفعول بنا رہے ہیں وہاں پر، مفعول منصوب ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے فتحت کلیہما، فتحت کلیہما. نمبر 9 کا جملہ ہے ای النافذتین مفتوحۃ. ای النافذتین مفتوحۃ، دونوں کھڑکیوں میں سے کون سی کھڑکی کھلی ہے؟ تو جواب دیجیے گا اب آپ خود یہ بتائیے. تو اس کا جواب ہوگا
کلتاہما مفتوحتن یہ جواب ہوگا. ایُّ النافذتین مفتوحتن کون سی کھڑکی ہے، دونوں کھڑکیوں میں سے کون سی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کلتاہما. کلتاہما کلتا کیوں استعمال کریں گے؟ نافذتن کی وجہ سے. نافذتن جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، لہذا کلتا کی شکل استعمال کی جائے گی، اور جو ہے نا مرفوع بنا کے استعمال کریں گے. کلتاہما کلتاہما نہیں کہیں گے، کلتاہما. اور اس کے خبر آئے گی مفتوحتن، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع استعمال. آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، تو کلتاہما جو ہے نا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع استعمال کریں گے، اور مفتوحتن اس کی خبر لے آئیں گے، اور واحد استعمال کریں گے. کلتاہما مفتوحتان نہیں کہیں گے ہم، ہے نا. کلا اور کلتا کے ذریعے سے جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو واحد استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. کہیں گے کلاہما مریضن، کلاہما مریضان نہیں کہیں گے، وہ دونوں بیمار ہیں، ایسا نہیں کہیں گے کلاہما مریضان، ایسا نہیں. کلاہما مریضن، ہے نا. دونوں کھڑکیاں کھلی ہے. کلتاہما مفتوحتن، کلتاہما مفتوحتن، کلتاہما مفتوحتان نہیں کہیں گے، ہے نا. اس کو خبر کو جو ہے نا واحد ہی رکھیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے. یاد رکھیے اس کو. نمبر آخری جملہ ہمارا من منہما ضعیف فی النحو. من منہما ضعیف فی النحو، ان دونوں میں سے کون کمزور ہے نحو کے اندر، عربک گرامر میں کون کمزور ہے ان دونوں میں سے، حامد اور محمود دونوں میں سے. من منہما ضعیف فی النحو، تو آپ کہیں گے دونوں ہی جو ہے نا کمزور ہے، دونوں ہی کمزور ہے، محنت نہیں کرتے ہیں دونوں بھی. تو آپ کہیں گے کہ بھی اب بنائیے ذرا اپنے مائنڈ میں، دونوں کمزور ہے. چلیے تو ہم کہیں گے کلاہما ضعیف. کیا کہیں گے ہم؟ کلاہما ضعیف، ہے نا. تو اچھا یہ دیکھیے گا، کلاہما کے بعد ضعیف آنے نہیں کہیں گے، ضعیف. میں نے بتا دیا آپ کو کہ خبر جو ہے نا، خبر جو ہے ہمیشہ واحد لائیں گے اس کی. تو کلاہما ضعیف کہیں گے. تو یہ بات ہماری یہاں پر الحمدللہ پریکٹس ہوگی اچھی خاصی. تو ہم یہ اس کو 2 لائنیں اور ختم کرتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کلا اور کلتا، یہ جو دونوں لفظ ہیں، لفظ کلا اور لفظ کلتا، اسمانی، یہ دونوں ناؤن ہے. یہ اسمانی ایسے دونوں ناؤن ہیں. لفظہما مفردون، ان کا جو لفظ ہے نا، کلا جو لفظ ہے اور کلتا جو لفظ ہے یہ مفرد ہے، سنگولر ہے. یہ لفظہما مفردون ومعناہما مثنن، لیکن میننگ ان کی جو ہے نا ڈوئل کی آتی ہے. لفظ تو واحد ہے، لفظ تو عربک میں کنسیڈر ہوتا ہے واحد. لفظ کلا اور لفظ کلتا اسمانی، یہ دونوں ناؤن ہیں، اور ایسے ناؤن ہیں کہ لفظہما مفردون، ان کا جو ورڈ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ تو مفردون ہے، واحد کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، ہے نا. اعتبار کنسیڈریشن کے حساب سے واحد ہے، لیکن اس کی میننگ جو ہے نا معناہما مثنن، لیکن ان دونوں کی میننگ جو ہے نا یہ ڈوئل کی آتی ہے. دو، وہ دونوں، ہے نا، ہم دونوں، تم دونوں. تو دیکھیے گا کلا، کلانا، کلاکا، کلاہما، کلتاکما، کلتاہما. تو لفظ تو واحد ہے، لفظ تو واحد ہے، لیکن میننگ ڈوئل کی دیتا ہے. یہ ایک بات امپورٹنٹ نوٹ کر لیں، اس کو اپنے مائنڈ میں اپنے ڈائری میں لکھ بھی لیں کہ کلا اور کلتا یہ دونوں لفظ جو ہے نا یہ دونوں ایسے اسم ہے کہ لفظ ہونے کے اعتبار سے جو ہے نا یہ واحد ہے، مفرد ہے، لیکن میننگ کے اعتبار سے جو ہے نا یہ ڈوئل ہے. یہ میننگ جو ہے نا دو کی دیتے ہیں یہ. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مراعات اللفظ اکثر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چونکہ لفظ ہم جو ہے نا ہم نے بتا دیا کہ لفظ جو ہے نا مفرد ہے، سنگولر ہے، واحد ہے، لہذا اسی کا جو ہے نا کنسیڈر، مراعات کا مطلب ہوتا ہے کنسیڈریشن. وہ مراعات اللفظ اکثر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ کا جو لفظی طور پر جو ہے نا اس کا واحد ہونا، اسی کو کنسیڈریشن کیا جاتا ہے. یعنی ہم اس کو جو ہے نا میننگ کو نہیں لیں گے ہم استعمال میں. جب ہم لفظ کلا اور کلتا کو استعمال کریں گے جملے میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مراعات اللفظ اکثر، لفظی اعتبار سے اس کا جو ہے نا کنسیڈریشن کیا جائے گا، یعنی اس کو واحد کنسیڈر کیا جائے گا، ہے نا. بھلے میننگ ڈوئل کی دیتا ہو، میننگ مثنیٰ کی دیتا ہو، تثنیہ کی دیتا ہو، لیکن لفظ تو جو ہے نا واحد کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، لہذا واحد کے حساب سے اس کا کنسیڈریشن ہوگا. مراعات اللفظ اکثر، اس کا جو لفظی طور پر جو ہے نا اس کا کنسیڈریشن زیادہ ہے. نحو مثلا فار ایگزامپل کلاہما جدیدن کہیں گے ہم، کلاہما جدیدن. تو کلاہما دیکھیے گا، کلا جو مبتدا ہے اس کی خبر جو ہے نا ہم جدیدانے نہیں لا رہے، واحد لا رہے، ہم مفرد لا رہے ہیں. جبکہ لفظ کلا جو ہے نا میننگ میں تو ڈوئل ہے نا، میننگ میں تو ڈوئل ہے. کہہ رہے کلاہما جدید، وہ دونوں جو ہے نا نئے ہیں، تو میننگ تو دونوں کی دے رہے ہیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ مفرد ہے، لفظ جو ہے نا مفرد ہے، سنگل ہے، سنگولر ہے، لہذا اس کی خبر جو ہے نا سنگولر لا رہے ہیں ہم، ہے نا. اس کو مبتدا کہیں گے، اس کو خبر کہیں گے ہم. تو مبتدا واحد کنسیڈر کریں گے اس کو،
چونکہ لفظ مفرد ہے، لفظ واحد ہے، لہذا اس کی خبر بھی واحد. تو کلاہما جدیدان نہیں کہیں گے ہم، کلاہما جدیدن، اور کلتاہما مجتہدتن کہیں گے، کلتاہما مجتہدتان نہیں کہیں گے ہم، ہے نا. اور یہ کہہ رہے کہ وَيَجُوزُ مُرَاعَاتُ مَعْنَاهُمَا، اور یہ کہہ رہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا جائز بھی ہے ان کی میننگ کی کنسیڈریشن. مطلب ایک ہے عربک لینگویج میں دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا جو کنسیڈریشن ہے سنگولر کا ہے ان کا، ہے نا. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کلاہما جدیدان، یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ مُرَاعَاتُ مَعْنَاهُمَا، ان کی میننگ کا کنسیڈریشن بھی جائز ہے. یعنی میننگ کیا ہے؟ ڈوئل کی ہے، لہٰذا اگر میننگ کا کنسیڈریشن کریں گے تو ہم کلاہما جدیدان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَيَجُوزُ مُرَاعَاتُ مَعْنَاهُمَا، ان دونوں کی میننگ کا کنسیڈریشن بھی جائز ہے. تو میننگ چونکہ ڈوئل کی ہے لہذا ہم اس کی خبر ڈوئل بھی لا سکتے ہیں. تو ہم کلاہما جدیدانے بھی کہہ سکتے ہیں، کلتاہما مجتہدانے بھی کہہ سکتے ہیں، مجتہدتانے بھی کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا واحد ہی استعمال ہوتا ہے یہ عربک میں، ہے نا. سورۃ الکہف کے اندر جو ہے نا، یہ قرآن کے اندر جو ہے نا یہ استعمال ہوا ہے، سنگولر استعمال ہوا ہے، یہ اس کے ہے نا لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے. تو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ اس کلاس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.